الحمد لله كلما حمده حامد واشهد ان لا اله الا الله كلما شهد له شاهد واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کے خطبہ میں ایک سوال سے شروع کروں گا۔ وہ سوال یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں اور پوری دنیا کے شیطانوں نے آپ کی نئی نسل کو، آپ کے بچوں کو بگاڑنے کے سارے انتظامات کر لیے، تو ان کے شر سے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے آپ نے کیا انتظام کیا ہے؟ آپ کے بچے گھر سے نکلتے ہیں تو وہاں پر برائیوں کا سیلاب بہہ رہا ہوتا ہے، ہر طرف برائیوں کے طرح طرح کے نمونے دیکھتے ہیں، طرح طرح کی صورتیں دیکھتے ہیں۔ آپ کے بچے گھر میں ہوتے ہیں تو یا تو بڑے ٹی وی اسکرین پر یا چھوٹے موبائل کے اسکرین پر وہ شیطانوں کے طرح طرح کے حملوں کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے ذہن کو بگاڑنے کی مختلف طرح کی کوششیں ہو رہی ہوتی ہیں، نت نئی کوششیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور جب بچے اسکول جاتے ہیں تو وہاں پر الحاد اور لادینیت پر مبنی نصابوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، جہاں ان کو غیر شعوری طور پر یہ سکھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، ان کے ذہنوں میں بٹھایا جاتا ہے کہ سب کچھ خود سے ہو گیا ہے، اس کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، یہ کائنات ایک ارتقائی عمل کا نتیجہ ہے۔ تو یہ جو دین سے دور کرنے کا، اخلاق کو بگاڑنے کا، فطرت کو مسخ کرنے کا ہر طرف ایک انتظام ہے، ہر طرف اس کا ایک طوفان بپا ہے، تو اس سے حفاظت کے لیے آپ نے کیا انتظام کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ ہر وقت اپنے بچوں کے ذہنوں کی، ان کی نگاہوں کی نگرانی نہیں کر سکتے، تو اس لیے اگر ہر طرف بگاڑ ہے تو پھر بناؤ کا ایک متبادل انتظام، ایک پیرلل انتظام آپ کو تو کرنا ہوگا۔ اس وقت شمالی ہندوستان میں سردی کی لہر ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے آپ نے بہتر سے بہتر انتظامات کیے کہ بچہ بیمار نہیں پڑ جائے۔ تو یہ جو ایک شر پھیلا ہوا ہے، اس شر سے بچانے کے لیے آپ نے کیا انتظام کیا ہے؟ اس پر ہم میں سے ہر فرد کو، ہر بڑے شخص کو سوچنا چاہیے اپنے چھوٹے بچوں اور اپنے آنے والی نسل کے بارے میں۔ میں آج صرف ایک انتظام کے حوالے سے گفتگو کروں گا، اور یہ وہ انتظام ہے جو ہمارے دین نے ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے آخری پیغمبر نے ہمارے لیے کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہماری پوری تاریخ کے ہمارے بزرگ محسنوں نے ہمارے لیے کیا ہے۔ ہمارے پاس قرآن مجید ہے، ہدایت کی کتاب، ہمارے پاس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اثاثہ ہے جس میں ہماری ہدایت کا انتظام ہے، اور ہمارے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہمارے بزرگوں نے بہترین دینی کتابیں لکھی ہیں، اور وہ کتابیں اسی مقصد سے لکھی ہیں کہ لوگ ان کو پڑھ کر اپنی سیرت کو سنواریں گے، اپنی شخصیت کو بنائیں گے،
اپنے آپ کو شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا انتظام ہے. سوال یہ ہے کہ اس انتظام سے جو کہ میسر ہے، اویلیبل ہے، اس انتظام سے ہم اور ہمارے بچے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. آسان لفظوں میں ہمارے بچے دینی کتابیں کتنی پڑھتے ہیں. اور اگر آپ اپنا جائزہ لیں گے تو پھر آپ کو شدید افسوس ہوگا اس پہلو سے کتنی بڑی کوتاہی میں ہم لوگ مبتلا ہیں. چونکہ میں یہ سوال بہت سے لوگوں سے کر چکا ہوں کہ آپ کے بچے پرائمری، سیکنڈری، اس کے بعد ہائی اسکول، اس کے بعد گریجویشن تک پہنچ گئے، لیکن آپ کے بچے نے کوئی ایک پتلی سی دینی کتاب نہیں پڑھی. چھوٹی سی 16 صفحے کی، 32 صفحے کی دینی کتاب نہیں پڑھی. اور آپ دین سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں اپنا احتساب کیجئے. 2-3 سوال آپ اپنے سامنے رکھیے اپنا جائزہ لینے کے لیے. پہلا سوال، کیا آپ کے گھر میں دینی کتابیں ہیں جو بچے پڑھیں، جو آپ پڑھیں اور جو آپ کے بچے پڑھیں؟ بچوں کے پڑھنے والی دینی کتابیں. کیا آپ کے گھر میں دینی کتابیں ہیں؟ کیونکہ اگر گھر میں دینی کتابیں ہیں ہی نہیں تو پھر بچے پڑھیں گے کیا؟ تو پہلا سوال اپنے آپ سے یہ کیجئے کہ کیا میرے گھر میں دینی کتابیں ہیں؟ ایک لائبریری ہے، ایک الماری ہے دینی کتابوں کی. دوسرا سوال، کیا بچے مجھے دینی کتابیں پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ اپنے بچوں کے لیے نمونہ ہیں. بچے آپ کو دیکھ کر کرتے ہیں. آپ سگریٹ پئیں گے، بچے سگریٹ بھی پئیں گے. آپ ہر وقت موبائل پہ لگے رہیں گے، بچے موبائل دیکھیں گے. اور اگر آپ شوق کے ساتھ قرآن پڑھیں گے تو بچے قرآن پڑھیں گے. آپ دینی کتابیں پڑھیں گے تو بچے دینی کتابیں پڑھیں گے. کیونکہ بچے آپ کی نقل کرتے ہیں سب سے پہلے. تو کیا آپ اس حوالے سے، دینی کتابیں پڑھنے کے حوالے سے اپنے بچوں کے لیے نمونہ ہیں؟ کیا روزانہ آپ یہ نمونہ اپنے بچوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس بہت سے کام ہیں، آپ آفس جاتے ہیں، آپ دکان کھولتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، لیکن بہرحال آپ کو گھر پہ بھی رہنا ہوتا ہے، گھر پہ رہنا بھی چاہیے. تو آپ کے بچے آپ کو کیا کیا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ ان میں کیا یہ اہم کام ہے؟ اور تیسری چیز، تیسرا سوال کہ ٹھیک ہے آپ کے گھر میں کتابیں ہیں، آپ بھی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن کیا آپ کے بچے شوق سے کتابیں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ تو ان 3 سوالوں کا جواب آپ ڈھونڈیے. اگر ان تینوں سوالوں کا جواب ہاں میں ہے تب تو آپ مطمئن ہو سکتے ہیں کسی قدر، اور پھر اس سلسلے کو اور آگے بڑھا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا جواب نفی میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت ہی شدید قسم کی کوتاہی کا ارتکاب کر رہے ہیں، اپنے سلسلے میں بھی، اپنے بچوں کے سلسلے میں بھی. حضرات، آپ اس سلسلے میں دینی مکاتب پر بھی انحصار نہیں کر سکتے ہیں اور اسکولوں پر بھی انحصار نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایک المیہ ہے کہ پڑھنے والا بچہ نہ دینی مکاتب میں بنایا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، اور نہ وہ اسکولوں میں تیار کیا جاتا ہے. آج کل جو دینی مکاتب ہیں وہاں کا المیہ یہ ہے کہ وہاں پر بغیر سمجھے پڑھنے کی تعلیم ہوتی ہے. آپ پورا قرآن بغیر سمجھے پڑھ لیجئے، پورا قرآن بغیر سمجھے یاد کر لیجئے، اور آپ حافظ ہو جائیے لیکن کبھی آپ قرآن کا ترجمہ مت پڑھیے. تو یہ دینی مکاتب کا حال ہے. اور جو اسکولوں کا حال ہے، اسکولوں میں ان اسکولوں کی بات کر رہا ہوں جو دینی تعلیم بھی ساتھ میں دینے کے دعوے دار ہیں. ظاہر ہے کہ وہ اسکول جو بالکل سیکولر ہیں
ان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں، وہاں کیا انتظام ہوگا. لیکن جو اسکول ساتھ میں دینی تعلیم دینے کا دعویٰ کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں، ان اسکولوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان اسکولوں میں پڑھے بغیر سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے. دینی مکاتب میں بغیر سمجھے پڑھا جاتا ہے، اور اسکولوں میں جو ابھی ٹرینڈ چل رہا ہے وہ بغیر پڑھے سمجھنے کا ہے. یعنی آپ ایکسرسائز کر لیجئے، ایکسرسائز یاد کر لیجئے، لیکن ایکسرسائز کے علاوہ جو مطالعہ ہونا چاہیے، اسٹڈی ہونی چاہیے، وہ نہیں ہوتی، بلکہ ایک عام خرابی ہے. اسکولوں کی ایک عام خرابی ہے جس کو ہم نے نوٹ کیا ہے، وہ یہ کہ ٹیکسٹ بک میں یا کسی بھی کتاب میں ایک اسٹوری ہوتی ہے، اسٹوری کے بعد ایکسرسائز ہوتی ہے. بچے اسٹوری نہیں پڑھتے ہیں اور ایکسرسائز یاد کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، ایکسرسائز کا امتحان دیتے ہیں. تو پڑھنے کا مزاج، ریڈنگ کا مزاج وہ اسکولوں میں نہیں بن رہا ہے. تو ریڈر بنانا بھی آپ کا کام ہے. تو یہ اسکولوں کا معاملہ ہے. اسکولوں کے سلسلے میں نے ہندوستان کے بہت سے ایسے اسکولوں کا دورہ کیا ہے جہاں پر کہ دینی تعلیم ساتھ میں دینے کی بات کی جاتی ہے، اور میں بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اکثر اسکولوں میں لائبریری نہیں ہوتی ہے، دینی کتابیں نہیں ہوتی، عام لائبریری بھی نہیں ہوتی، اور اگر ہو تو اس میں دینی کتابیں نہیں ہوتی. میں نے بچوں سے پوچھا ہے مختلف اسکولوں میں جا کر، 10ویں کلاس کے بچوں سے، 12ویں کلاس کے بچوں سے، کہ تم نے 12 سال پڑھا ہے اسکول میں، کیا تم نے کوئی ایک سیرت کی کتاب پڑھی؟ کیا تم نے کوئی ایک دینی کتاب پڑھی؟ جواب نفی میں ملتا ہے. 100 بچوں سے سوال کرنے پر ایک فرد کا جواب ہاں میں نہیں ملتا ہے. ایسے بھی جگہوں سے گزرا ہوں. ہاں کچھ اسکول ہیں جہاں اس کا بہت اچھا انتظام ہے، لیکن وہ کچھ ہیں. اکثر اسکولوں میں جہاں تک میری معلومات ہے وہاں دینی کتابوں کی لائبریری نہیں ہے، اور وہاں پر بچوں کے سلسلے میں یہ نگرانی نہیں ہوتی ہے کہ وہ دینی کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ نہیں، اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا ہے. تو یہ اسکولوں کا معاملہ ہے. تو اسکولوں اور مکاتب پر انحصار نہیں کر سکتے آپ. وہ جو گھر میں آپ کے ہاں جو حافظ جی، مولوی صاحب آتے ہیں بچے کو قرآن پڑھانے، اس پر بھی انحصار نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بھی قرآن ناظرہ پڑھا کر چلے جاتے ہیں. دینی کتابیں جن سے دینی ذہن بنے. دینی ذہن کیسے بنتا ہے؟ جب آپ بار بار کثرت کے ساتھ وافر مقدار میں دینی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو دینی ذہن بنتا ہے. اور یہ اس وقت ہوگا جب اس کی ذمہ داری آپ قبول کریں گے کہ آپ کے گھر میں دینی کتابوں کے مطالعے کا ماحول بنے. اس کے لیے آپ کو عملی اقدام کرنے ہوں گے. پہلا قدم آپ یہ اٹھائیے کہ آپ کے گھر میں ایک چھوٹی صحیح ایک لائبریری ہونی چاہیے، اور وہ لائبریری 3 مرحلوں میں کم سے کم ہونی چاہیے. کچھ کتابیں وہ جو کہ 10 سال کی عمر تک کے بچے پڑھ لیں، بہت آسان، دلچسپ، اخلاق اور دین کی تعلیم دینے والی کہانیوں کی کتابیں اور اس طرح کی آسان کتابیں. تو کم سے کم 50 چھوٹی چھوٹی وہ کتابیں ہونی چاہیے. اور اس کے بعد پھر ایک دوسری الماری یا دوسرا خانہ وہ ان کتابوں کا ہو جو 10 سال سے 15 16 18 سال تک کے بچے پڑھ لیں، جو تھوڑا اس سے زیادہ اونچے معیار کی ہو. اور اس کے بعد ایک خانہ جو ہے وہ بڑے لوگوں کے پڑھنے کا ہو. ایک کام تو یہ کرنا ہو چاہیے کہ آپ کے گھر میں دینی کتابوں کی ایک الماری ہو. دوسرا کام یہ ہے کہ آپ خود پڑھنا شروع کر دیں. ان کتابوں کو آپ خود پڑھنا شروع کر دیں. آپ ایک اچھا نمونہ پیش کریں اپنے بچوں کے سامنے. اور تیسرا کام وہ یہ کہ آپ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں پڑھنے کے لیے. عام طور سے کیا ہوتا ہے
عام طور سے یہ ہوتا ہے، یعنی جو بہت فکر مند والدین ہوتے ہیں تو دینی کتابیں لا کے گھر میں بچوں کو دے دیتے ہیں، پڑھو، اور زیادہ فکر مند ہوتے ہیں تو ڈانٹتے بھی بچوں کو، پڑھتے کیوں نہیں، کتابیں لا کے رکھی ہیں، پڑھتے کیوں نہیں؟ لیکن بچے پڑھتے نہیں ہیں کیونکہ ان کا پڑھنے کا مزاج نہیں بنا، ان کی پڑھنے کی عادت نہیں بنی ہے، پڑھنے کا شوق پیدا نہیں ہوا ہے، تو پڑھیں گے کیسے؟ وہ ڈانٹ سنتے ہیں، آپ پڑھیں گے، کچھ دیکھتے ہیں پھر رکھ دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو ان کے ساتھ وقت گزارنا ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ صرف 20 منٹ فارغ کیجئے اپنے بچوں کے لیے۔ 20 منٹ میں کیا کرنا ہے؟ 20 منٹ میں بچہ کتاب پڑھے، آپ سنیے شوق کے ساتھ۔ یہ 20 منٹ بالکل خالص 20 منٹ ہو، اس میں آپ اپنے موبائل کو سوئچ آف کر کے یا کسی دوسرے کمرے میں رکھ دیجئے، سائلنٹ کر کے۔ کسی سے بات نہیں کرنا ہے، کسی اور مسئلے میں نہیں الجھنا ہے، گھر میں بھی آپس میں بڑوں کی باتیں نہیں ہونی ہے، شوہر اور بیوی آپس میں بات نہیں کرے، صرف بچہ پڑھے اور آپ غور سے سنیں۔ جہاں وہ اس سے غلطی ہو رہی ہے آپ صحیح کر دیجئے، جہاں کوئی خاص بات ہے آپ اس کو اور شوق دلا دیجئے، اس کی ہمت افزائی کیجئے، اس کو ہلکا پھلکا انعام دیجئے، آئس کریم کھلائیے اس وقت جب بچہ پڑھ لے، چاکلیٹ کھلائیے جب بچہ پڑھ لے، کہیں گھومنے لے کے جائیے جب بچہ پڑھ لے، کھلونے لا کے دیجئے جب بچہ پڑھ لے، غلط موٹیویٹ کیجئے، اس کو شاباشی دیجئے۔ اس طرح سے اگر آپ روزانہ 20 منٹ اپنے بچے کو دے دیں، ظاہر ہے کہ آپ کی پوری زندگی بچے کے لیے گزر رہی ہے، دوڑ بھاگ، ساری دوڑ بھاگ بچے کے لیے ہو رہی ہے، آپ دن بھر مصروف ہیں اپنے بچوں کے لیے، تو پھر اسی مصروفیت میں سے کچھ فرصت کا وقت نکالیے اپنے بچوں کے لیے۔ 20 منٹ بیٹھیے، آپ دیکھیں گے کہ 3 مہینے میں غیر معمولی تبدیلی آئے گی بچے کے اندر، اس کے اخلاق میں تبدیلی آئے گی، اس کے دینی مزاج میں تبدیلی آئے گی، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے اندر پڑھنے کی صلاحیت ڈیولپ ہوگی، وہ ایک اچھا ریڈر بنے گا، اور جب وہ ایک اچھا ریڈر بنے گا تو صرف دینی لحاظ سے نہیں، اس کی اسکول کی پرفارمنس بھی اچھی ہو جائے گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب آپ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کے اس سے ریڈنگ کروائیں گے اپنی نگرانی میں، تو 3 مہینے کے اندر اسکول میں اس کی پرفارمنس بہتر ہو جائے گی، ساری کتابوں میں، کیونکہ جو بچہ ریڈر بن جاتا ہے نا، وہ پھر ہر کتاب کو سمجھ کر اچھی طرح سے پڑھتا ہے۔ تو یہ کام کرنے کا ہے، بچے کے ساتھ آپ ہلکی پھلکی کتابوں سے شروع کریں، آسان کتابوں سے، دلچسپ کتابوں سے آگے بڑھتے جائیں۔ شروع میں کہانیوں کی کچھ کتابیں، پھر سیرت کی کتاب، صحابہ کی سیرت کی کتاب، پھر کچھ دینی مزاج بنانے والی کتابیں، اور پھر آگے بڑھ کر وہاں تک جائیے جب بچہ اپنے شوق سے قرآن مجید کی تفسیر پڑھنے لگے، تو آپ سمجھیے کہ اب آپ نے ایک ضروری مرحلے تک بچے کو پہنچا دیا۔ اس وقت تک بچے کے ساتھ چلیے۔ حضرات، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ایسے لوگ جو دین سے محبت کرتے ہیں، دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، سماج کی دینی اصلاح کا کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، ساری تعلیمی سلسلوں کو مکمل کر لیتے ہیں، اور کوئی چھوٹی سی دینی کتاب وہ بھی نہیں پڑھتے، اس کی بھی توفیق نہیں ملتی ہے۔ آپ دنیا کو کتابیں پڑھا رہے ہیں، دینی لٹریچر پڑھا رہے ہیں، تحریکی لٹریچر پڑھا رہے ہیں، اور آپ کے بچے نے سلامتی کا راستہ نہیں پڑھی ہے، چھوٹی سی کتاب، اس کو سلامتی کے راستے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے بنا اور بگاڑ چھوٹی کتاب نہیں پڑھی ہے، کیا بنا اور بگاڑ اس کا مسئلہ نہیں ہے؟ اس نے شہادت حق چھوٹی سی کتاب نہیں پڑھی ہے، کیا اسے شہادت حق کی ذمہ داری ادا نہیں کرنی ہے؟ اور ایسی بہت سی مثالیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری محترم خواتین، بچوں کے سلسلے میں آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عائد کی ہے۔ اس کے سلسلے میں آپ سے
سوال ہوگا اللہ تعالیٰ کے حضور. اس لیے اس سلسلے میں سنجیدگی اختیار کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے سامنے رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں مبعوث ہوئے وہ قوم ان پڑھ تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہی سالوں میں اس امت کو پڑھنے والی امت بنا دیا تھا. کچھ ہی سالوں میں پوری قوم کو، پوری امت کو پڑھنے والی امت بنا دیا تھا. اور اس کے لیے جتنی تدبیریں ہو سکتی تھی وہ ساری تدبیریں آپ نے کی تھی. اور اس وقت جبکہ ہر طرف تعلیم عام ہے، ہمارے بچے، ہماری نئی نسل اگر پڑھنے والی نسل نہیں بنے، پڑھنے والے افراد اور پڑھنے والے انسان نہیں بنے، تو پھر یہ بڑی محرومی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی اور ان کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.